السلام علیکم۔ ایک صحت مند ذہن میں تقریباً ایک دن میں 60,000 سے 80,000 کے درمیان مختلف سوچیں یا تھاٹس آتی ہیں۔ اب یہ کیسے کیا جائے کہ ان میں سے مفید قسم کی سوچوں اور تھاٹس کو پروسیس کریں اور باقیوں کو ڈسکارڈ کر دیں؟ جی ناظرین، انسان کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ وہ ان میں سے فروٹفل یعنی کہ پازیٹیو تھاٹس اور خیالات کو اپنے کام میں لا سکتا ہے، اور یہی کام آج کل نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے، جسے لیک آف کنسنٹریشن یعنی کہ فوکس کا نہ ہونا کہتے ہیں۔ جی، آپ نے بہت سارے نوجوان لوگوں سے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ان کی کنسنٹریشن یا ان کی اٹینشن نہیں بن پاتی، اور اکثر آپ نے لوگوں کو آبزرو بھی کیا ہوگا کہ وہ ایبسنٹ مائنڈڈ رہتے ہیں، مطلب کہ وہ جو چیز سامنے ہو اس پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ اس کے دو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو ٹائم کا ضیاع، یعنی کہ وہی کام اگر جو فوکس کے ساتھ کیا جائے تو بہت کم ٹائم میں وہ کام کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انزائٹی، ڈپریشن اور بہت سارے ذہنی مسائل کا جنم لینا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک صحت مند انسان فوکس یا کنسنٹریشن نہیں کر پاتا تو اس سے ایک معمولی سے کام کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے۔ ناظرین، چند عوامل کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے آج کل کے جدید دور میں یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی عام ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ڈسٹریکشنز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ، ٹیب، کمپیوٹر کی سہولت موجود ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک انفارمیشن کا بہتان ہے۔ بہت ساری انفارمیشن ہمیں بہت کم وقت میں ملتی ہیں، چاہے وہ سچی ہے، جھوٹی ہے، مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ لیکن چونکہ یہ انفارمیشن کا سلسلہ اتنی تیزی سے جاری ہوتا ہے کہ برین اس کو پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا، اور مسلسل جو ہمارا دماغ ہے وہ انفارمیشن ریسیو کرنے کے موڈ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اٹینشن، فوکس کرنا، کانسنٹریٹ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ایک انسان کی کنسنٹریشن کا دورانیہ صرف 13 سیکنڈ، جی ہاں، صرف 13 سیکنڈ رہ چکا ہے، جو کہ نہایت ہی فکر مندی کی بات ہے۔ ان ڈسٹریکشنز کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو پری پلانڈ کریں، اپنے اسمارٹ فونز، ٹی وی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز کو بند رکھیں، اور جو کام کر رہے ہوں وہی ایک ٹریڈیشنل طریقہ جس میں ایک نوٹ بک اور پین کے ذریعے ہم اس پہ لکھیں، اور جب تک وہ کام کر نہ چکیں تو ہم کہیں سے اور ڈسٹریکشن ریسیو کرنے کی حالت میں نہ ہوں۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو مسلسل موبائل فون کے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ اور بتاتی ہے کہ اگر انسان ایک دفعہ موبائل یا ٹی وی یا کسی ڈیجیٹل میڈیا کی طرف دیکھے تو اسے کم از کم 21 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے دوبارہ کنسنٹریٹ کرنے کے لیے۔ لہٰذا سوچیں کہ یہ کس قدر بڑی ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں فوکس نہیں ہونے دیتی، اور جو ہمارے ٹائم کی پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرا عوامل میں نیند کا پورا نہ ہونا ہے۔ جدید دور میں جہاں زندگی بہت تیز ہو چکی ہے وہاں بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ نیند کا پراپر نہ ہونا اور جو نیند کا ٹائم مختص ہے اس میں دوسرے انٹرٹینمنٹ میں انسان پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پراپر رات کی نیند جو 6 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہوتی۔ جب نیند پوری نہ ہو تو پورا دن دماغی طور پر انسان کلاؤڈی، کنفیوزڈ رہتا ہے اور وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، اور یہ چیز مزید فرسٹریشن بڑھا دیتی ہے۔ تیسری بہت بڑی وجہ ہمارے ایٹنگ ہیبٹس ہیں، کھانے پینے کی روٹین ہے۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ ناشتے کے بغیر آفس میں جاتے ہیں یا ناشتے کے بغیر یونیورسٹی یا کالجز میں جاتے ہیں۔ اب ناشتہ یا بریک فاسٹ کیے بغیر جو لوگ کام شروع کر دیتے ہیں تو ان کے جسم میں شوگر کی مقدار بہت لو لیول پہ رہتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کنسنٹریشن یا فوکس نہیں کرنے دیتی۔ اس کے علاوہ ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی اتنا انہیلدی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے
جسم میں مختلف ہارمونز کا امبیلنس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور لہٰذا وہ بھی ہمارے دماغی کانسنٹریشن اور ہماری برین سٹرینتھ کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ چوتھا عوامل سیڈنٹری لائف سٹائل، ایکسرسائز کا نہ ہونا ہے۔ یاد رکھیے کہ جیسے دماغ کے لیے ایکسرسائز ہے، جسم کی ایکسرسائز بھی اتنی ہی ضروری ہے، اور یہ جسمانی ایکسرسائز دماغ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی ذہنی صحت چاہتے ہیں تو فزیکل ایکسرسائز کو روٹین بنانا ہوگا۔ سائنسی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے کچھ ایسے مفید ہارمونز جسم میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے برین کو الرٹ کرتے ہیں، اٹینشن بڑھا دیتے ہیں، فوکس زیادہ ہوتا ہے، اور ہم بہتر طریقے سے ہم اپنے روزمرہ کے کام یا ایسے کام جو مشکل ہوں انہیں کرنے میں آسانی پیش آتی ہے۔ کچھ ایسے عوامل ہیں جس کو ہم اگر اپنی زندگی سے ہٹا دیں تو انشاءاللہ دماغی صحت اور بہتر ہو جائے گی، جس میں سموکنگ، نسوار، جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، کولڈ ڈرنکس، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے دماغی توازن کو تھوڑا سا متاثر کرتی ہیں۔ سب سے آخر پہ ہمارے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹائم اپنے دین کو دینا چاہیے۔ نماز ایک بہترین میڈیٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی تاکہ اس میں سے کچھ دیر کے بعد کچھ ٹائم نکالیں، میڈیٹیٹ کریں، فوکس کریں۔ نماز بہترین طریقہ ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا، جس میں رکوع اور سجود کی وجہ سے دماغ میں جو کلاؤڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چند روحانی بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے جو ہم الٹیمیٹلی ہماری ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس میں بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بظاہری طور پہ وقتی فائدہ تو دے سکتی ہیں لیکن وہ آپ کے اندر، آپ کے دل اور دماغ پہ بہت زیادہ برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دماغی طور پہ اور دلی طور پہ بہت صاف رہیں۔ اس سے نہ صرف ہماری فزیکل بلکہ ذہنی صحت بھی بہت اچھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔